بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاستعیذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں آپ خیر سے ہوں گے۔ انشاءاللہ آج ہم تفسیر جلالین کے درس نمبر 226 میں سپارہ نمبر 18 سے سورہ فرقان کی منتخب کردہ آیات 13 سے لے کر 15 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں کلام باری تعالی و کلام مفسر کا ترجمہ ہوگا، ربط و تعلق آیات کو ذکر کیا جائے گا، کلام مفسر کی تشریح و توضیح کرتے ہوئے دیگر مفسرین کرام کے اقوال ذیشان کو ذکر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا۔ آئیے طلبہ کرام سب سے پہلے ان آیات مقدسہ کا ماقبل آیات کے ساتھ ربط اور تعلق جان لیتے ہیں۔ علماء و مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ پچھلی آیات میں فرمایا گیا، اے محبوب کریم آج دنیا میں ان کو دیکھیے اور ان کی آوازیں سنیے کہ کیسی کیسی بری یہ مثالیں آپ کے لیے بناتے ہیں۔ اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ کل قیامت میں جہنم ان کو دیکھے گی اور یہ جہنم کی آوازیں سنیں گے اور جہنم ان کی آوازیں سنے گی۔ آج تو ان کی آوازوں میں غرور بڑبڑاہٹ ہے، کل قیامت کے دن ان کی آوازوں میں گدھوں کی ہنہناہٹ اور خوف کی گھبراہٹ ہوگی۔ دوسرا تعلق کچھ یوں ذکر کرتے ہیں کہ پچھلی آیات میں کفار کی ان باتوں کا ایک جواب دیا گیا کہ کفار اپنی دولت کے غرور میں کہتے ہیں نبی کے پاس دولت و محلات اور باغات کیوں نہیں ہیں۔ رب تعالیٰ نے جواباً ارشاد فرمایا، اللہ برکتوں والا ہے، اگر چاہے تو دنیا میں ہی اپنے نبی کریم کو تمام متصورہ متخیلہ باغوں محلوں سے اچھے باغ اور محل عطا فرما دے۔ اب یہاں ان کی انہی بیہودہ باتوں کا دوسرا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم نے اپنے نبی کو ہزاروں گنا کروڑوں درجوں اچھے اور سدا بہاری ابدی انہار والے اخروی باغ دیے ہوئے ہیں، اور ان کے ہر امتی مومن متقی غلام سے وعدہ کیا ہوا ہے آخرت میں یہ باغ ان کی جزا اور مسیر ہوں گے۔ آئیے طلبہ کرام ربط و تعلق آیات کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کے ترجمہ کی طرف۔ رب تعالی نے ارشاد فرمایا، وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دعوا هنالك ثبورا۔ اور جب وہ اس جہنم کی کسی تنگ جگہ میں ہاتھ پاؤں جکڑ کر ڈال دیے جائیں گے، دیکن کے حوالے سے بتا رہے ہیں، یہ یا کی تشدید اور تخفیف دونوں طرح اسے پڑھا گیا ہے، اس طریقہ سے کہ وہ مکان ان پر تنگ ہو جائے گا، اور منہا مکانن سے حال ہے، اس لیے کہ منہا اصل میں مکانن کی صفت ہے، تنگ ہو جائے گا، اور مقرنینا یہ مصفدینا کے معنی میں ہے، یعنی ایسے بندھے ہوئے کہ ان کے ہاتھوں کو ان کی گردن کے ساتھ توق میں باندھ دیا گیا ہے، اور تشدید معنی کی کثرت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔ دعوا هنالك ثبورا، تو وہاں موت کو پکاریں گے، فیقال لهم، ان سے کہا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا، ایک موت کو نہ پکارو آج کے دن عذاب کی وجہ سے، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ ان سے کہا جائے گا، لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا،
آج کے دن ایک موت کو نہ پکارو عذاب کی وجہ سے، بلکہ بہت سی موتوں کو پکارو۔ کل اذالک محبوب آپ فرما دیجئے ان سے، اذالک المذکور یہ وعید اور صفت نار کی حالت جس کا ذکر ہوا، خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، یہ بہتر ہے یا ہمیشہ کی وہ جنت جس کا متقیوں سے وعدہ کیا گیا ہے، کہ یہ جنت خلد کانت لہم فی علمہ تعالی جزاء و مصیرا، ان کے لیے اللہ کے علم میں جزا یعنی ثواب ہے، صلہ ہے اور ان کا ٹھکانہ ہے۔ آئیے طلبہ کرام ترجمہ کے بعد بڑھتے ہیں آج کے درس کی تشریح و توضیح کی طرف۔ یہ کفار و منافقین جب اس جہنم میں پھینکے جائیں گے، سخت تنگ جگہ کے اندر بندے جکڑے سب چیخ چیخ کر اپنے مرنے کی دعائیں مانگیں گے۔ احادیث میں ہے کہ کفار تنگ جگہ ایسی سختی سے پھینکے جائیں گے جیسے دیوار میں کیل ٹھونکی جاتی ہے، دوزخیوں کو مثل کیل اس جگہ ٹھونکا جائے گا اور ٹھونسا جائے گا، آگ مثل لباس ان کے جسم پر پھیلی ہوگی۔ حضرت ابن عباس کی روایت ہے، سب سے پہلے آگ کا لباس ابلیس کو پہنایا جائے گا، وہ تکلیف سے بلبلائے گا اور پکارے گا، ہائے موت، ہائے ہلاکت میرے لیے آ جا۔ یہ سن کر کفار بھی پکاریں گے۔ بندنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہر دوزخی کے ہاتھ گردن کی طرف، دونوں پیر زنجیروں میں، اور ہر ایک کا شیطان بھی اسی دوزخی کے ساتھ جکڑا بندھا ہوا ہوگا، اور بندن اتنی سخت ہوگی کہ اس کی شدت و تکلیف دیگر عذاب کے علاوہ ہوگی۔ دوزخیوں کی اس چیخ و پکار کو سن کر جہنم میں موجود کرندے فرشتے فرمائیں گے، اے بدبختو لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا، آج ایک موت مت مانگو اور ایک ہی بار نہ مانگو، بلکہ بار بار ہر قسم کی ہلاکت مانگو، کیونکہ اب یہ سخت کڑی ساعت اور بری حالت، کٹھن وقت ہمیشہ تم پر رہے گا۔ ملائکہ کا یہ کہنا کفار کو مزید تڑپائے گا۔ پہلی تڑپ تنگی کی ہوگی، دوسری جکڑ کی ہوگی، تیسری آگ کی ہوگی، اور اب یہ مایوسی کی ہوگی۔ کل اذالک خیر ام جنت الخلد التی وعد المتقون، اے محبوب پوچھئے ان کافروں سے تم کو کون سا مقام پسند ہے، وہ جہنم کا مقام ذلت جس کا ابھی ذکر کیا گیا ہے، جس کی آواز و دیدار کفار میدان محشر میں کریں گے، اور بعد قیامت مقرنین بنا کر ضیق میں پھینکے ٹھونسے جائیں گے، اور پھر موت و ہلاکت کو پکاریں گے، اے موجود کافرو تم کو کیا پسند ہے، وہ دوزخ یا وہ خلد بری، مقام حسین، مقام شہین، جہان متی جس کا وعدہ مبین متقین لوگ کیے گئے ہیں، جنت خلدان عابدین زاہدین کے لیے ہے جو تا عمر اطاعت کبریائی اور اتباع مصطفی میں رہیں اور شرک، کفر، دلالت، منافقت سے بچے رہیں۔ یہ جنت ان کا جزا ثواب ہے اور دنیا کے مقام امتحان سے کامیاب ہو کر جہان انعام میں لوٹنے اور رہنے کی جگہ ہے۔ اب بتاؤ اپنی زبان قال اور حال اور اعمال سے، آج دنیا میں ہی سوچ، خالق تعالی تم سے پوچھ رہا ہے، محبوب کی زبانی، قرآن کی بیانی۔ آج دنیاوی مہلت، بندہ بننے کی ہمت، جسم کی صحت، وقت کی فرصت، یہ سب دولتیں موجود ہیں۔ رب تعالیٰ کا یہ پوچھنا سمجھانا بھی اس کا تم پر کرم ہی کرم ہے، ورنہ اتنا کچھ سننے کے باوجود کفر پر ڈٹے رہنا یہی بتا رہا ہے کہ تم کو جہنم ہی پسند ہے۔ الکو منہا مکانن کی صفت ہے، اور نکرہ کی صفت کو جب مقدم کر دیا جائے تو وہ حال ہو جاتی ہے، اس لیے یہاں پر یہ حال واقع ہو رہا ہے۔
فی علمہ تعالی کے حوالے سے جو مفسر کریم نے عبارت ذکر کی ہے، یہ اس شبہ کا جواب دینا مقصود ہے کہ جزا اور مصیر آئندہ حشر و نشر کے بعد ہوں گے، تو پھر ان کو ماضی کے صیغہ کے ساتھ کیوں تعبیر کر دیا گیا؟ اس کا ایک جواب مفسر نے فی علمہ تعالی سے دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں چونکہ مقدر ہو چکا ہے اس لیے ماضی کے صیغہ کے ساتھ تعبیر کر دیا، اور دوسرا جواب اس کا یہ دیتے ہیں کہ جس بات کا ہونا یقینی ہو اس کو ماضی کے صیغہ سے تعبیر کر دیا جاتا ہے کمال تیقن کی وجہ سے۔ اذالک خیر ام جنت الخلد کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، وعید اور نار زیادہ بہتر ہے یا جنت الخلد؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نار میں بھی خیر ہے حالانکہ اس میں تو کوئی خیر نہیں۔ اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ قرآن کریم میں خیر اسم تفضیل اکثر اسم فاعل کے معنی میں مستعمل ہے، لہذا کوئی شبہ نہیں۔ دوسرا جواب یہ دیتے ہیں کہ سید اپنے غلام کو کچھ رقم دے جس کی وجہ سے غلام شرارت اور سرکشی شروع کر دے، جس کے نتیجہ میں سید غلام کو مارتے ہوئے کہے ھذا خیر ام ذاکا۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت دار الخلد ہی کو کہتے ہیں، پھر خلد کی قید کا کیا فائدہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ دیتے ہیں اضافت کبھی تو تبیین کے لیے ہوتی ہے اور کبھی صفات کمال کے بیان کے لیے ہوتی ہے، جیسے رب تعالیٰ کے قول الخالق البارئ، یہ اسی قبیل سے ہے۔ آئیے طلبہ کرام ان آیات مقدسہ میں مفسرین کرام کچھ اقوال کرتے ہیں۔ مقرنین کے معنی میں دو قول ذکر کرتے ہیں۔ بعض نے کہا ہر جہنمی کے اپنے ہاتھ پیر بندنا مراد ہیں، بعض نے کہا ہر کافر کے ساتھ اس کے جنی انسی شیطان کا باندھنا مراد ہے۔ ضیقن کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں زیر اور شد کے ساتھ ہے اور بعض کی قراءت میں ضیقن یا پر جزم ہے۔ مقرنین کی قراءت میں تین قول ہیں، اکثر کی قراءت میں مقرنین ہے، بعض کی قراءت میں مقرنین ہے اور بعض کی قراءت میں مقرنون ہے۔ دعو کے معنی میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا دعا کرنا مراد ہے، بعض نے کہا یہ صرف تمثیل ہے، اور تینوں جگہ صبورن کی قراءت میں دو قول ہیں، اکثر کی قراءت میں صبورا ہے اور بعض کی قراءت میں صبورا سا پر زبر ہے۔ صبورن واحدن اور صبورن کثیرن کی ترکیب میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا آپس میں ذوالحال حال ہیں، یعنی ایک بار موت نہ مانگو بار بار مانگو، اور بعد نے کہا آپس میں ممیز تمیز ہیں، یعنی ایک موت نہ مانگو بہت سی مانگو۔ کثیرن کے معنی میں تین قول ہیں، اکثر نے فرمایا مراد ہے کثرت دعا، اور بعض نے کہا مراد ہے کثرت موت، اور بعض نے کہا مراد ہے کثرت الفاظ، یعنی ہائے موت، ہائے ہلاکت، ہائے بربادی تباہی۔ ذالکہ کے مشار الیہ میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا مراد ہے جنت و جہنم، یعنی دونوں میں سے کون خیر ہے، اور بعض نے کہا دنیاوی اخروی باغات و کنوز میں کون خیر ہے۔ المتقون کی مراد میں دو قول ہیں، اکثر نے فرمایا ہر مومن مراد ہے ناقص و کامل، اور بعض نے کہا کاملین مراد ہیں۔ آئیے طلبہ کرام ہمیں ان آیات مقدسہ سے کچھ فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں۔ ہر مسلمان کو چاہیے دنیا میں اچھے دوست اور ساتھی بنائے، بروں سے بچے تاکہ حشر اور انجام اچھا ہو۔ یہ فائدہ ہمیں مقرنین کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔ جنت میں داخلہ اعمال کا بدلہ نہیں بلکہ داخلہ جنت فقط اللہ کے فضل و کرم سے ہوگا، لیکن جہنم میں داخلہ برے اعمال اور عقائد کا ہی بدلہ ہے۔ یہ فائدہ ہمیں اعتدنا لمن کذب اور اس کے بعد وعید المتقون کے فرمان ذیشان سے حاصل ہوا ہے۔